10 محرم بوقت شام حسین زخم ہی زخم تھے تمام حسین تمام حسین۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزات گرامی قدر، احباب ذی احتشام، سانح کربلا، واقعہ کربلا کے بابت گفتگو کا آغاز تسلسل لیے ہوئے ہے۔ اسی تسلسل میں آج مکۃ المکرمہ سے امام عالی مقام علیہ السلام کا سفر کوفہ کی طرف اور پھر مقام اشرفیہ سے کرب و بلا کی طرف آج ہمارا یہ عنوان ہوگا۔ لیکن واقعات چونکہ سب کو معلوم ہے، واقعات سے ذرا اوپر جا کے اس سفر کے اندر امت کے لیے جو عبائر اور بصائر موجود ہیں، امت کے لیے جو حکمتیں موجود ہیں، وہ سب لوگ جو اپنے رب کے حضور اپنے آپ کو وفادار غلام کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے ہیں، دنیا کا حسنہ پانا چاہتے ہیں، آخرت کا حسنہ پانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی عبادت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی معرفت سے شاد کام ہونا چاہتے ہیں۔ ان اسفار طیبہ میں ان کے لیے کیا علامات ہیں، کیا معالم فی الطریق ہیں، کیا نشانیاں ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا سبق ہے، اس پر بطور خاص بات کریں گے۔ جس طرح گزشتہ گفتگو میں یہ بات واضح ہو گئی تھی اجمالی طور پر کہ امام عالی مقام فرزند رسول پاسبان ملت ابراہیم امام حسین علیہ السلام نے حجاج اکرام سے خطاب کیا اور ان پر واضح کیا کہ میرے قیام کا مقصد کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزات گرامی قدر، اس کی مثال آپ یوں لیجئے کہ جیسے کسی ماں کا بچہ کسی اور خاتون کی گود میں ہوتا ہے، اگر وہ خاتون اس کا خیال رکھے، اس کو نہلائے دھلائے، اس کی غذا کا خیال رکھے، کفالت کا خیال رکھے، حفاظت کو ملحوظ خاطر رکھے، تو یہ جو حقیقی ماں ہوتی ہے یہ مطمئن ہوتی۔ لیکن اگر وہ خاتون یا وہ گھرانہ اس بچے کو پامال کرنا شروع کر دے، اس بچے کے جسم کو نقصان پہنچائے، روح کو نقصان پہنچائے، کردار کو اور تکریم کو نقصان پہنچائے، تو پھر یہ ماں کھڑی ہوتی ہے اور اپنے فرزند اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتی ہے۔ بس ایک مثال سمجھ لیجیے
کہ اہل بیت اطہار دین کے رکھوالے ہیں، شریعت ابراہیم کے رکھوالے ہیں، توحید کے رکھوالے ہیں، اور محبوب پاک صاحب لولاک خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے نائبین ہیں، آپ کے خلفاء ہیں، اور شاعر اسلام کی حفاظت کے لیے، اقدار دین کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت کمر بستہ ہیں، تیار ہیں اور مستعد ہیں۔ سو جس وقت امام عالی مقام نے دیکھا کہ شاعر دین کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے، حق اور باطل آپس میں مدغم ہو رہے ہیں، اور شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے، قرآن عظیم کا تقاضا ہے، کریم رب جل شانہ فرماتے ہیں، قرآن عظیم میں کریم رب کا ارشاد ہے کہ حق و باطل کو آپس میں خلط ملط نہ کرو، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق اور باطل کو آپس میں ملتبس نہ کرو، آپس میں ملتمس نہ کرو، آپس میں گڈ مڈ نہ کرو۔ کیا تم حق کو چھپانا چاہتے ہو؟ جس وقت یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو امام عالی مقام علیہ السلام نے وہ اعلان فرمایا، وہ اعلامیہ فرمایا منہ شریف میں حجاج اکرام سے خطاب کرتے ہوئے، جس پر کل اجمالی گفتگو ہو چکی تھی، یعنی پچھلی نشست میں۔ پھر 4-5 بڑے بزرگوں نے جو اس وقت امت کے مقتدا تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، ابان ابن عثمان، کچھ اور لوگوں نے رحمہم اللہ ورضی اللہ تعالی عنہم امام عالی مقام کی حضور درخواست پیش کی کہ آپ اس طرح کریں، آپ اس طرح کریں۔ آپ نے تمام کی باتیں سنجیدگی اور متانت سے سنی۔ پھر آپ نے فرمایا، محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس دنیا سے جاتے وقت مجھ سے ایک عہد لیا تھا، میں پابند ہوں، میں مامور ہوں، میں اس عہد کو ضرور پورا کر کے رہوں گا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہراء علیہ السلام، یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ اس دنیا سے ملائے اعلیٰ کی طرف تشریف لے جا رہی تھی، محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے مبارک پہلو میں جا رہی تھی۔ آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو ایک ایک کر کے بلایا، امام حسن علیہ السلام کو بلایا، امام حسین علیہ السلام کو بلایا، گھر کے خدام کو بلایا، ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کو بلایا۔ ان کو یہ بات بتائی کہ ماں جی مجھے آپ نے غسل دینا ہے، اور مجھے میرا جنازہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پڑھائیں گے۔ اور آپ نے نصیحت فرمائی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پہلو میں تدفین دے دو، یا جہاں آپ مناسب سمجھو، اور رات کے وقت میرے جنازے کا اہتمام کرو۔ سب کو باری باری بلایا، دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں آپ نے نصائح ارشاد فرمائے، دین کے حوالے سے، دنیا کے حوالے سے نصیحتیں کی۔ پھر آپ نے آخر میں حضرت زینب الکبریٰ کو بلایا، سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہراء علیہ السلام نے اپنی بچی حضرت زینب الکبریٰ کو بلایا۔ یہ نام زینب ہے، یہ 2 حروف کا مرکب، 2 الفاظ کا مرکب ہے، زین ابن، زین زینت، ابن باپ، یعنی باپ کی زینت۔ محاورہ میں پھر کیا ہوگا کہ امیر المؤمنین سیدنا علی حیدر کرار کی زینت،
حضرت زینب الکبریٰ کو بلایا، تب آپ 4-5 سال کی بچی تھی، زیادہ سے زیادہ آپ کی عمر 5 سال کی تھی۔ سیدہ طیبہ فاطمہ علیہ السلام نے بہت سی باتیں ان کو بتائی، مصائب کے بارے میں بتایا، صبر کے بارے میں بتایا، برداشت کے بارے میں بتایا، اور فرمایا بیٹی جب ایسے نامساعد حالات آئیں گے، ایسے ہوش ربا حالات آئیں گے، تو پھر آپ نے کس سیرت کا، کس کردار کا، کس حلم کا، کس برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ وہاں جو بزرگ خواتین تھی وہ بعد میں آئیں، انہوں نے کہا کہ یا بنت رسول، یا بدعت الرسول فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین۔ یہ نصائح تو پختہ عمر کی خواتین کو، بڑی عمر کی خواتین کو، آزمودہ کار خواتین کو، عمر رسیدہ خواتین کو کی جاتی ہیں۔ آپ نے چھوٹی سی بچی کو یہ مشکل باتیں بتائی۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی بچی کا حوصلہ بھی معلوم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میری بچی نے کیا کچھ دیکھنا ہے۔ مجھے اپنی بچی کا حوصلہ بھی معلوم ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کن کن مصائب کا سامنا کرنا ہے میری بچی نے۔ میں نے ذہنی طور پر، روحانی طور پر، قلبی طور پر اپنی بچی کو تیار کیا۔ یہ قافلہ اسلام کی قیادت کرنے والی بچی ہے۔ حضرت اقبال نے بہت خوب فرمایا کہ 2 شہادتیں واقع ہوئی، ایک شہادت کربلا میں واقع ہوئی، امام عالی مقام علیہ السلام دین حنیف پر قربان ہو گئے، آپ نے دین حنیف کے اقدار کو ہمیشہ کے لیے جاویدانی بخش دی، اور ایک شہادت ہر کی شہادت ہے، وہ حرکت کر رہی ہے۔ یہ شہادت حضرت عقیل بنی ہاشم ام المصائب زینب الکبریٰ علیہ السلام کی ہے۔ قدم قدم پر آپ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی دین کے ہر قدر کو یادگار بنا رہے ہیں۔ آپ خطبات دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، قافلے والوں کو سمجھا رہے ہیں، صبر کی تلقین کر رہے ہیں۔ ہر جگہ آپ فاسقین، مخاصمین اور اعدائے دین کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، اور آپ نے دین حق کا بول بالا کر دیا۔ تو بہر صورت امام عالی مقام علیہ السلام مختصر قافلہ کے ساتھ آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف چلے۔ یہ جب آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سفیر کا خط ملا، مکتوب ملا کہ یہاں کے لوگ آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں، کوفہ کے لوگ، یمن کے لوگ، عراق کے لوگ آن جناب علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں، اور وہ فسق و فجور، تمرد، تکبر اور تطرف کے اس نظام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، حق کا بول بالا کرنے کے لیے آپ کے پرچم امامت تلے جمع ہونا چاہتے ہیں۔ امام عالی مقام آگے بڑھے، کچھ لوگ ساتھ جانا چاہتے تھے مکہ شریف سے، آپ نے ان کو روک دیا۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت محمد بن علی، محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا، اور فرمایا بھائی آپ یہاں میری نیابت کرو، آپ مدینہ شریف میں میری نیابت کرو، آپ مکۃ المکرمہ میں میری نیابت کرو۔ یعنی ایک لحاظ سے بالکل اس طرح جس طرح میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے تبوک کی طرف جاتے ہوئے امیر المؤمنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنا نائب بنایا، اور جب وہ کچھ گلوگیر ہوئے تو آپ نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون لموسیٰ غیر اللہ نبی بعدی۔ اس طرح آپ نے اپنے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ، محمد بن علی کو حجاز مقدس میں اپنا خلیفہ اور اپنا نائب مقرر کر کے کوفہ کی راہ لی۔ راستے میں آپ کو عرب کا مشہور شاعر فرزدق ملا۔ فرزدق سے آپ نے پوچھا کہ کیا صورتحال ہے عراق کی؟ فرزدق رویا۔ یہ شخص بھی محب اہل بیت تھا، لیکن بہر صورت عملی طور پر کسی بھی موقع پر کچھ نہ کر سکا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، یہ بعد میں بھی زندہ رہا، بنو امیہ کے درباروں میں بھی رہا،
اور اہل بیت اطہار کے مناقب بھی بیان کرتا رہا۔ ایک دفعہ اس نے عزیمت کا راستہ اختیار کیا، پھر سلیمان بن عبد الملک نے اس کو قید و بند میں ڈال دیا۔ سلیمان بن عبد الملک حج کے لیے آیا ہوا تھا، بہت بھیڑ تھی، وہ حجر اسعد کا بوسہ لینا چاہتا تھا لیکن بہت بھیڑ تھی، پیچھے ہٹا بیٹھ گیا تاکہ جب کچھ راستہ آسان ہو تو میں حجر اسعد کا بوسہ لوں۔ اتنے میں امام والا تبار زین العابدین امام سجاد فرزند رسول علیہ السلام تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے لوگوں نے طواف روک لیا اور آپ حجر اسعد کے پاس پہنچے، آپ نے حجر اسعد کا بوسہ لیا اور پھر آپ کی قیادت میں، گو کہ طواف میں اقتدا نہیں ہے لیکن لوگ ادباً اکراماً اور تسلیماً آپ کی اقتدا میں طواف کرنے لگے۔ شام کے ایک آدمی نے سلیمان بن عبد الملک سے پوچھا یہ کون ہستی ہیں کہ آپ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، لوگوں نے آپ کا لحاظ نہیں کیا اور ان کے لیے سارا میدان چھوڑ دیا، ان کی اقتدا کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ ان کے پاؤں پر قربان ہو جائیں گے۔ یہ ہستی ہے کون؟ فرشتہ ہے کہ انسان ہے؟ تو سلیمان بن عبد الملک اچھی طرح جانتا تھا امام زین العابدین علیہ السلام کو، لیکن اس نے تجاہل عارفانہ سے کام لیا اور کہا لا اعلم، میں نہیں جانتا۔ فرزدق ساتھ ہی بیٹھا تھا، اس نے کہا میں جانتا ہوں، میں تعارف کرا دیتا ہوں، ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ بجد اللہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، یہ فاطمہ کا فرزند ہے، زین العابدین ہے، اگر آپ اس کو نہیں جانتے میں تعارف کرا دیتا ہوں، بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، ان کے نانا بزرگوار علیہ الصلاۃ والسلام پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ اپنے کمال کو پہنچ گیا تھا۔ بہت پیارا قصیدہ ہے لیکن پھر گفتگو طویل ہو جائے گی۔ اس پر سلیمان بن عبد الملک لوگوں نے ان کو قید و بند میں ڈال دیا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام نے کچھ رقم بھیجی تو فرزدق نے یہ کہہ کر واپس کر دی کہ میں نے یہ کام صرف آخرت کے نجات کے لیے کیا ہے، میرا یہ عمل آخرت کے لیے، اے امام خالص رہنے دو۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ فرزدق تیری آخرت محفوظ ہے، یہ ہماری طرف سے دنیا کا عطیہ ہے، آخرت میں ہم آپ کی شفاعت کریں گے۔ تو بہر صورت فرزدق راستے میں ملا امام حسین علیہ السلام۔ امام نے پوچھا عراق کی صورتحال کیا ہے؟ فرمایا امام میرے ماں باپ، میری جان، میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو۔ عراق والوں کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں خرید لی گئیں، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں، وہ دل سے آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کو خوف زدہ کر دیا گیا ہے، ان کو ہوس زدہ کر دیا گیا ہے۔ امام عالی مقام نے اپنا راستہ نہیں روکا، اپنا سفر نہیں روکا۔ ابھی آپ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کی شہادت کی اور ان کے بچوں کی، اپنے بھتیجوں کی شہادت کی خبر نہیں ملی تھی۔ آپ وہاں سے مکہ شریف واپس نہیں آئے، مدینہ آگے چلے گئے۔ جب آپ مقام اشرفیہ پر پہنچے، کوفہ کے قریب کچھ مسافت پر ایک مقام ہے، وہاں آپ کو معلوم ہوا کہ حضرت مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے، ان کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس تسلسل کی یہ پہلی شہادت ہے، حضرت مسلم بن عقیل سفیر امام عالی مقام کی شہادت، ان کے بچوں کی شہادت، ہوش ربا شہادت، مصائب سے معمور شہادت، صبر اپنے پورے انتہاؤں کے ساتھ ظہور کر رہا ہے۔ اس موقع پر امام عالی مقام علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں کو اور ان کے بالکل گھر کے قریبی افراد کو بلایا، ان پر شفقت کی، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر دی، تسلی دی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ جب آپ کچھ آگے بڑھے تو حر کی قیادت میں تقریباً 4000 نفوس پر مشتمل ایک ہراول دستہ عمرو ابن سعد نے بھیجا تھا
کہ امام عالی مقام کو محاصرے میں لے لیا جائے اور کوفہ نہ جانے دیا جائے۔ یہ لوگ آپ کے ارد گرد آ گئے، آپ کو محاصرے میں لے لیا۔ حر نے آپ کے گھوڑے کی باگ تھام لی اور کوفہ کی طرف جانے سے روک دیا۔ امام عالی مقام نے جلال کی کیفیت میں حر سے یہ کہا، گھوڑے کی باگ چھوڑ دو، وَيْلَكَ أُمُّكَ، تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں تجھے روئے۔ عرب کا ایک مقولہ تھا۔ حر بیٹھ گیا اور کہا کہ امام آپ نے مجھے یہ کہا، میں اب کیسے کہہ سکتا ہوں، میں ان الفاظ کا بدلہ کیسے چکا سکتا ہوں؟ کیا مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہراء علیہ السلام کے حضور کوئی بے ادبی کروں؟ بیٹھ گئے زمین پر۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ادب ضائع نہیں کرتے۔ اہل اللہ کے ہاں، محبوبان بارگاہ کے ہاں اگر کوئی شخص مؤدب ہو تو اس کا یہ ادب نہ دنیا میں ضائع ہوتا ہے نہ آخرت میں ضائع ہوتا ہے۔ حر نے اتنا کیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ علیہ السلام کا ادب کیا۔ اب 400 نفوس نے، یزیدی لشکر نے، ہراول دستے نے امام عالی مقام کو محاصرہ میں لیا اور کربلا میں اتر گئے۔ کہتے ہیں کہ جب امام وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا، ہاں یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مشہد ہے جہاں ذبح عظیم واقع ہوگا، جہاں حضرت میرے پدر حضرت ابراہیم، میرے پدر حضرت اسماعیل علیہم السلام کی قربانی کی اجمال کی تفصیلات واقع ہوں گی، یہی جگہ ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ بنو زہرہ ایک قبیلہ تھا، یا بنو نواس۔ حضرت امام عالی مقام نے ان لوگوں سے یہ جگہ خرید لی، خیمہ گاہ کی جگہ خرید لی، ان کو پیسے دیے، اس جگہ کی تملیک حاصل کی اور عدل کے ساتھ۔ یہ مقام فکر ہے عزیزان گرامی قدر، مقام فکر کہ یزیدیوں نے ہر جگہ قبضہ کیا۔ یزیدیوں نے حکومت پر ناحق قبضہ کیا، تخت پر ناحق قبضہ کیا، دمشق پر ناحق قبضہ کیا، عراق پر ناحق قبضہ کیا۔ ہر جگہ ہر کام انہوں نے ناحق کیا، ناجائز کیا، باطل کیا، تمرد، تطرف، تکبر کے ساتھ کیا۔ اور امام عالی مقام علیہ السلام کا عمل ملاحظہ کیجیے، ہنگامی صورتحال تھی، اضطراری صورتحال تھی، اضطرابی صورتحال تھی، لیکن امام عالی مقام علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جگہ کن کی ہے؟ بتایا گیا بنو زہرہ کی ہے، یا بنو نواس کی ہے، یا بنو قیس کی ہے۔ 3-4 قبائل کے نام آتے ہیں۔ اب یہاں آپ ذرا پس منظر کی طرف آ جائیں کہ امام عالی مقام علیہ السلام کس طرح سرکار رسالت آب محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نیابت کے تقاضے پورے فرما رہے ہیں۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں فروکش ہوئے، مسجد نبوی شریف کی، جہاں مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہے، یہ زمین 2 یتیموں کی تھی۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے ان یتیموں کو بلایا، ان کے سروں پر شفقت والا رحمت والا ہاتھ رکھا، پھر صحابہ اکرام سے فرمایا جو یہ مانگتے ہیں اس سے بڑھ کر دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے قدمین میمنت لزوم پر یہ جگہ قربان کر دی، ہم ہبہ کر رہے ہیں، اے اللہ کے محبوب آپ قبول فرما لیں۔ لیکن میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کو اس زمین کی قیمت ادا کر دو، اور ان کے یہ جو ریٹ ہیں اس سے کہیں بڑھ کر ان کو مالا مال کر دیں۔ تو وہ زمین میرے آقا و مولا علیہ السلام نے تملیک میں لے کر اس پر مسجد نبوی شریف کی تعمیر شروع ہوئی۔ یہاں پر جب خیمہ گاہ نصب ہوئی تو اس سے پہلے یہ خیمہ گاہ کی جگہ امام عالی مقام نے بنو نواس سے یا بنو زہرہ سے یا بنو قیس سے لے لی۔ یہ عدل کا مظاہرہ ہے۔ آپ
کربلا کے سفر کو دیکھیں، کربلا کے واقعہ کو دیکھیں، امام عالی مقام علیہ السلام کے قیام کو دیکھیں، ہر جگہ پر آپ کو دو انوارات متجلہ نظر آئیں گے، دو انوارات متجلہ نظر آئیں گے، ایک تطہیر کا عنوان اور ایک عدل کا عنوان۔ ہر جگہ آپ کو سورج چاند کی طرح، آفتاب و مہتاب کی طرح چمکتے اور ضوء فشاں نظر آئیں گے۔ پھر وہاں آپ نے خیمہ گاہ لگائی، وہاں پھر ایمان کی بہار آ گئی، نماز، ذکر، تلاوت، وہ جگہ بقعہ نور بن گئی۔ سامنے یزیدی فوج سفارہ ہو گئی، ایک محتاط اندازے کے مطابق تعداد آگے پیچھے ہے، بعض نے 18,000 لکھی ہے، بعض نے کم لکھی ہے، بعض نے زیادہ لکھی ہے۔ بہر صورت اس وقت ہم تعداد کے حوالے سے تو کوئی قول فیصل اظہار نہیں کر سکتے، لیکن بڑی تعداد تھی، 18,000 کی تعداد، بعض نے 22,000 بھی لکھی ہے۔ بہر صورت جتنی بھی تعداد ہو، حضرت اقبال رحمہ اللہ تعالی نے کیا خوب فرمایا ہے، مدعایش سلطنت بودے اگر، مدعایش سلطنت بودے اگر، نہ کر دے بچنی ساما سفر۔ اگر آپ کے پیش نظر حکومت ہوتی، آپ کے پیش نظر سلطنت ہوتی، تو پھر آپ ایسی بے سر و سامانی میں سفر نہ کرتے، ایسی بے سر و سامانی میں سفر نہ کرتے۔ دوستان او بیزداں ہم عدد، بہت ہی زبردست شعر حضرت اقبال کا علم الاعداد کے مطابق، دوستان او بیزداں ہم عدد۔ یزداں فارسی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ یزداں کا مطلب ہمیشہ رہنے والا، الباقی، الحی، القیوم، السرمد جل جلالہ۔ دوستان او بیزداں ہم عدد، آپ کے رفقا کی، آپ کے دوستوں کی، آپ کے جانثاروں کی تعداد یزداں کے برابر تھی۔ یزداں کے اعداد کو اگر ہم جمع کریں، یہ زے، دال، الف، نون، یزداں کے اعداد کو اگر جمع کریں تو 72 بنتے۔ دوستان او بیزداں ہم عدد، آپ کے جانثاروں کی تعداد، آپ پر جان نچھاور کرنے والوں کی تعداد، آپ کے آواز پر لبیک کہنے والوں کی تعداد 72 تھی۔ دشمنان او بریگ صحرا ہم عدد، اور آپ کے دشمنوں کی تعداد ریت کے ذروں کی برابر تھی۔ لیکن آپ کا صبر، آپ کی عزیمت، آپ کی استقامت، آپ کا پائے ثبات کسی موقع پر لغزش زدہ نہیں ہو۔ یہاں پر ایک جملہ معترضہ پر گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں بھی آ چکا ہے، ہمارے ہاں جو واقعہ کربلا پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ہمارے ہاں جو امام عالی مقام علیہ السلام کے آثار اور واقعہ کربلا کے بارے میں کتب لکھی گئی ہیں، حتیٰ کہ نصابی کتب میں بھی یہ بات ہے کہ مذاکرات ہوتے رہے۔ عمر ابن سعد آیا، آپ نے ان کے سامنے حق کی بات رکھی، وہ حق سے منہ موڑنے والا تھا۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے عمر ابن سعد کو، یہ سعید کا بیٹا تھا، سعید کا بیٹا تھا لیکن شقی ہو گیا تھا، شقی ہو گیا تھا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ ہمارے قلوب کو زیغ سے محفوظ رکھ۔ یہ سیدنا سعد بن عبادہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ یہ عمر، یہ اپنے پدر کو بھی تکلیفیں دیتا تھا۔ اس کو یزید نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، اگر ہمارے ساتھ آؤ گے تو نوازیں گے، اگر ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے تو تو تمہارا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ بس دو چیزیں ہیں، خوف اور ہوس۔ ہم اس واقعہ میں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک طرف خوف اور ہوس دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف
ہم عزیمت اور استقامت دیکھتے ہیں۔ یہ خوف اور ہوس تھا، پہلے خوف زدہ کیا گیا کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں آؤ گے تو اس انجام کے لیے تیار رہو، اس انجام کے۔ حکیم الامہ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے امام عالی مقام علیہ السلام کی جو منقبت فارسی زبان میں بیان کی ہے، اس کا پہلا شعر یہ ہے کہ ہر کے پیمان بہول معبود رست، ہر کے پیمان بہول معبود جست، ہر وہ شخص جو ہول معبود سے پیمان باندھ لیتا ہے، گردنش ز خوف ہر معبود رست، اب اس کے گردن پر کسی اور کا خوف نہیں رہتا۔ یہ ہوس اور حرصی تھا، یہ خوفی تھا جس نے ابن زیات کو بھی پامال کر دیا تھا، شمر ذوالجوشن کو بھی پامال کر دیا تھا، عمر ابن سعد کو بھی پامال کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ وعدہ تھا کہ تجھے رے کا گورنر بنایا جائے گا۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے آخری میٹنگ میں جب اس شخص پر اتمام حجت تمام کیا، حق کی دعوت دی اور اس کی دل کی سرزمین کو ایمان کے پانی سے آبیاری دینے کی کوشش فرمائی، تو جس وقت وہ باطل پر اڑا رہا، امام عالی مقام علیہ السلام نے ایک مجدہ سنایا، کہا عامر، رے کی گورنری تو بڑی دور کی بات ہے، تجھے رے کی جو کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہوا، ابھی وہ رے نہیں پہنچا تھا کہ حضرت مختار بن ابو عبید ثقفی رحمہ اللہ کی تلوار کا لقمہ بنا اور اپنے اندوہناک انجام کو پہنچ گیا۔ اس طرح شمر ذوالجوشن نے جو حضرت فاطمہ بنت حرم یعنی ام البنین سلام اللہ علیہ کا بھائی تھا، اس نے سیدنا عباس علمبردار علیہ السلام سلام اللہ علیہ کے ذریعے حضرت عباس کو کاٹنے کی کوشش کی۔ سیدنا عباس وفا کا پیکر، مجسم وفا حضرت فاطمہ بنت حرم جو ام البنین کے نام سے مشہور ہیں، جب وہ سیدہ طیبہ فاطمہ علیہ السلام کے وصال کے بعد امیر المومنین کے گھر تشریف لائیں تو انہوں نے امیر المومنین سے فرمایا تھا کہ مجھے فاطمہ کہہ کے نہیں پکارو گے، فاطمہ صرف ایک ہے، فاطمہ منفرد ہے، میں فاطمہ کی خادمہ ہوں، میں فاطمہ کی معمولی سی خلیفہ ہوں۔ اللہ پاک تبارک و تعالی نے ان کو 4 فرزند عطا کی، 4 فرزند، چاروں فرزندوں کو اس نسبت سے آپ کو ام البنین بیٹوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ آپ نے چاروں فرزندوں کو نصیحت کی تھی کہ کبھی حسن و حسین کو بھائی کر کے نہیں بلکہ مولا کہہ کے پکارنا۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا کربلائے معلیٰ میں بالکل آخری وقت میں امام عالی مقام نے حضرت عباس وفادار حضرت عباس علمبردار سے کہا تھا کہ بھائی ایک دفعہ تو مجھے بھائی کہہ کر پکارو۔ بس انہوں نے ایک دفعہ بھائی کہہ کر پکارا، نارملی وہ مولا کہہ کے پکارتے تھے، امام پیشوا آقا اور مولا کہہ کے پکارتے تھے۔ شمر ملعون کی یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ جس وقت ساری کوششیں ناکام ہو گئی اور اب میدان سجنے والا ہے، کرب و بلا کا عظیم واقعہ پیش آنے والا ہے، یہاں پر کچھ آثار نگاروں نے یہ جو تدلیس ہے یہ اس شخص کا نام تمیم کے قبیلے کا تھا، تمیمی، اس وقت نام ذہن سے عمر ابن سعد تمیمی، عمر ابن سعد تمیمی، بعض نے سیف بن عمر تمیمی بھی لکھا ہے، 2 نام اس کے بتائے جاتے ہیں۔ بعض مورخین نے سیف بن عمر تمیمی لکھا ہے، بعض نے عمر بن سعد تمیمی لکھا ہے۔ یہ بنو عباس کا تھا، بنو عباس کا معاملہ اور ہے، وہ تفصیل طلب ہے۔ تو سیف بن عمر
تمیمی نے یہ داستان گڑھی ہے۔ یہ ابن سبا اور ابن سودا کی داستان بھی سیف بن عمر تمیمی نے گڑھی ہے، اور یہ والی بات بھی اس نے فیبریکیٹ کی ہے کہ امام عالی مقام معاذ اللہ گھبرا گئے، معاذ اللہ گھبرا گئے، اور آپ نے کہا 3 شروط پیش کی کہ مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو تاکہ میں جہاد کروں۔ فاسق و فاجر و مبیر کی سرکردگی میں جہاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہاں تو سارا نظام باطل تھا، یزید کا کفر آشکار ہے۔ اس نے جب یہ اسیران کربلا دمشق پہنچے تو اس نے ببانگ دہل کہا آج اگر میرے بدر والے شیوخ زندہ ہوتے تو وہ خوش ہو جاتے کہ میں نے ان کا بدلہ لے لیا۔ اور یزید نے یہ کہا تھا، بڑے بڑے مورخین نے نقل کیا ہے کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی رسالت، کوئی نبوت نہیں آئی تھی، بنو ہاشم کا حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ ڈھونگ تھا، بنو ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا تھا، کھلے کفر کا اس نے بالکل کھلے کفر کا ارتکاب کیا تھا۔ اب یہ کہنا کہ امام عالی مقام علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو میں جہاد کروں، تو اس مبیر، اس متمرد، اس متکبر، اس فاسق، اس فاجر، اس ملعون، اس رجیم کی سرکردگی میں جہاد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد کہ مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو، اگر مدینہ شریف واپس ہی جانا تھا تو وہاں تو آپ کو روکا گیا تھا، آپ کی منت سماجت کی گئی تھی، آپ نے فرمایا میں مامور ہوں، حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ذمہ داری تفویض کی تھی، میں اس ذمہ داری کو کما حق کہوں پورا کروں گا۔ پھر کہنے لگے کہ مجھے اپنے امزاد کی طرف جانے دو تاکہ میں ان سے معاملہ کر لوں۔ یہ بات بالکل جھوٹ ہے، بالکل افطرا ہے، بالکل کذب ہے، کذب و افطرا اور جھوٹ ہے۔ امام عالی مقام علیہ السلام آخر دم عزیمت استقامت کا پیکر بنے رہے، اور آپ نے اس کے بعد اپنے خاندان والوں کو بلایا، اپنے انصار کو بلایا، اپنے اعوان کو بلایا۔ یہ 9 محرم الحرام کا دن تھا اور 10 محرم الحرام کی رات تھی۔ آپ نے ان سے کہا لوگو، اللہ تبارک و تعالی نے صرف میری قربانی مانگی ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجیے، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مانگی تھی، اس کا بدل آ گیا۔ آج اللہ نے میری قربانی مانگی ہے، یہ قربانی ہو کی رہے گی۔ آپ لوگ رات کے اندھیرے میں نکل جائیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا تعاقب نہیں ہوگا۔ قابل غور بات ہے، مقام فکر ہے عزیزان گرامی قدر، سامعین و سامعات حسام، اس جملہ پر غور کرو۔ امام عالی مقام علیہ السلام اپنے بھائی حضرت عباس وفادار و علمبردار سے فرما رہے ہیں کہ بھائی مشعل بجھا دو تاکہ جاتے وقت کسی کو ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، سب کی ستر پوشی ہو، سب کا بھرم رہ جائے۔ اور آپ وہاں جو جانثار تشریف فرما ہیں ان سے کہتے ہیں کہ آپ جاؤ، کوئی آپ کا تعاقب نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن میں آپ کی محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار شفاعت میں سفارش بھی کروں گا۔ قابل غور بات ہے، اتنے بڑے لشکر نے چاروں طرف سے، تمام اطراف سے خیمہ گاہ کو گھیرا ہوا ہے، محاصرہ میں رکھا ہوا ہے۔ امام عالی مقام فرما رہے ہیں کہ تم جاؤ، تمہارے تعاقب پر، تمہارا پیچھا کرنے پر، تمہیں گرفتار کرنے پر کوئی قادر نہیں ہو سکے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ امام کا تصرف ہے، یہ امام کا تصرف ہے، یہ امام کا تکوینی تصرف ہے، یہ امام کی کرامت ہے۔ اور وہ جو قربان ہوئے آپ اور آپ کی اولاد، وہ امام کی عظیمت و استقامت، عظیمت و استقامت کا درجہ کرامت سے بڑا ہے۔ آپ نے اپنے تصرف اور کرامت کا اظہار باہر صورت کیا
کہ کوئی تمہارا تعاقب نہیں کر سکے گا، لیکن آپ نے اپنی جان آفرین کے حضور پیش کر دی، اپنے جان نثاروں کی اور اپنے بچوں کی۔ جس وقت مشعلیں دوبارہ روشن کی گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بھی نہیں اٹھا۔ آپ نے فرمایا بس میں جان گیا، اللہ نے تم کو چن لیا، اللہ نے میری نصرت کے لیے تم کو منتخب کر لیا۔ اور ایک جملہ یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنے پدر بزرگوار حیدر کرار اسد اللہ الغالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بھی زیادہ وفادار جان نثار دیے۔ اس کے بعد 10 محرم کا دن طلوع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر عزیمت کی اس داستان پر گفتگو کریں گے، اور آج کے لیے کل کے لیے اس واقعہ میں کیا رہنمائی ہے، کیا حلم ہے، کیا صبر ہے، کیا شکو ہے، کیا تنتنا ہے، کیا عروج ہے، کیا ایمان افروزی کا مقام ہے، اس پر انشاءاللہ اگلی نشست میں بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین۔ 10 محرم بوقت شام حسین زخم ہی زخم تھے تمام